بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سبق میں ہم ضمیر مجرور با اضافت پڑھیں گے کہ وہ ضمیر جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مضاف الیہ کا چپٹر ہے، اس سے قبل ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کی حالت جری ہوتی ہے، اور مضاف کی جو حالت ہے وہ تینوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ رفعی حالت بھی ہو سکتی، اس پہ رفع بھی آ سکتا ہے، ضمہ بھی، فتح بھی، کسرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کی حالت جری ہوتی ہے۔ خیر، یہ مضاف الیہ کی بحث ایک الگ بحث ہے، وہ ہم پیچھے بھی ایک دفعہ ذکر کرائیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایسی ضمیر جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو تو اس کا کیا حکم ہے، یا وہ کیسی ہوتی ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ضمیر مجرور با اضافت ایسی ضمیر جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضاف ہوگا، تو بالکل یہی ضمیریں، انہی پر ہم کام کر رہے ہیں۔ انہی کو ہم نے ضمیر منصوب متصل کے ضمن میں دیکھا، ضمیر منصوب منفصل جب پڑھا انہی کے شروع میں یا لگا دیا، پھر جب ضمیر مجرور بحرف جر پڑا تو انہی کے شروع میں حرف جر لگا دیا، ضمیر مجرور بحرف جر بن گئی۔ اب انہی کے شروع میں آپ نے کوئی نہ کوئی اسم لگانا ہے۔ جب وہ اسم لگے گا تو اسم ان کی طرف ہو جائے گا مضاف، تو پھر یہ ضمیر مجرور با اضافت ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ قلم اسم ہے، قلم لگا دیجئے، تو یہ بن گیا قلمہ، اور قلمہا، قلمہم، قلمہ اس کا قلم، تو یہ مضاف ہے، اور ہو ضمیر کیا ہے، مضاف الیہ۔ تو چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہو گئی، اسے کہتے ہیں مجرور با اضافت، کہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اسی طرح آپ قلم کو، یہ قلم اسم ہے، آپ تمام کے ساتھ لگائیں، قلمہا، قلمہما، قلمہن، قلمکا، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکن، قلمی، قلمنا، اس کا قلم، اس ایک مرد کا قلم، ان دو مردوں کا قلم، ان سب مردوں کا قلم، اس ایک عورت کا قلم، ان دو عورتوں کا قلم، ان سب مردوں کا قلم، تمہارا قلم، تم دونوں کا قلم، تم سب کا قلم، یہ عورتوں کی بات آئے گی، تمہارا قلم، تم دونوں کا قلم، اور تم سب کا، یہ میرا قلم اور یہ ہم سب کا قلم۔ قلم میں لگایا، اب کتاب لگا لیں، اب یہ یہاں پہ ہم نے قلم لگائی، یہاں پہ کتاب لگا کے دیکھ لیں تو کیا بنے گا، کتابہ، اس کی کتاب، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا۔ اسی طرح آپ کوئی اور اسم لگا لیجئے، گھر لگا لیجئے، بیت گھر کو کہتے ہیں نا، بیتہ، اس کا گھر، بیتہما ان دونوں کا گھر، بیتہم ان سب کا گھر، بیتہا اس ایک عورت کا گھر، بیتہما، بیتہن، بیتکا، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکن، بیتی میرا گھر، اور بیتنا ہمارا گھر۔ اسی طرح بیت، اور صاحب کتاب نے دار لگایا، دار بھی گھر کو کہتے ہیں، دارہ، دارہما، دارہم، دارہا، دارہما، دارہن، دارکا، دارکما، دارکم، دارکی، دارکما، دارکن، داری، دارنا۔ تو اسی طرح آپ نے کوئی بھی اسم لگا کے تو آپ نے اس کو ضمیر مجرور با اضافت بنا لینا ہے۔ تو یہاں تک ہماری ضمیروں والا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی، ضمیر مرفوع متصل، پھر ضمیر مرفوع منفصل، پھر ضمیر منصوب متصل، اور ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور۔ یہ 5 قسمیں ہم نے ضمیر کی پڑھی، اور ضمیر مجرور کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر مجرور باہر 2 قسمیں نہ کہیے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔
ضمیر مجرور بحرف جر اور ضمیر مجرور باضافت. تو یہاں تک ضمیروں کی جو تقسیم ہے، ضمیروں کی تمام قسمیں ہم نے پڑھ لی، لیکن ضمیروں کے حوالے سے دو مین ٹاپک یہاں رہتے ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ ذرا غور کیجئے. ایک ہوتا ہے ضمیر کا مرجع، اور ایک ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، اور ایک ضمیر عائد ہوتی ہے، پھر ایک ضمیر شان ہوتی ہے اور ضمیر قصہ ہوتی ہے. اس کو ذرا دیکھیے. یہاں یہ دو چیزیں نوٹ کیجئے گا. ایک ہوتا ہے ضمیر کا مرجع اور ایک ہوتی ہے ضمیر عائد. ان دو چیزوں کو ذرا سمجھیے گا، سمجھنے والی چیزیں. ضمیر کا مرجع اور ضمیر عائد. یہاں نوٹ کیجئے کہ ہر زبان کے اندر پرونون وغیرہ یوز ہوتے ہیں، پرونون استعمال ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کے سامنے ایک اردو کا ایک پیراگراف لکھتا ہوں اور اس میں آپ کو پرونون اور ضمیر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ایک اردو کا پیراگراف جو ہے وہ بنا ہوا ہے، پیرا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر غور کیجئے گا. کہتا ہے کہ زید میرا دوست ہے، میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے مجھے اپنا باغ بھی دکھایا، وہ بہت مہمان نواز ہے، وہ ذہین اور نیک بچہ ہے. اسی طرح آپ آگے مزید ایک پورا ایسے پورا مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے اندر آپ نے اگر انگلش کی گرامر پڑھی ہے، عموماً اتنی تھوڑی بہت تو آخر اسکول کے اندر پڑھی ہے میٹرک تک، اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو ایک ہوتا ہے ناؤن اور ایک ہوتا ہے پرونون. ناؤن کہتے ہیں اسم کو، اور پرونون کہتے ہیں اس میں ضمیر کو. ناؤن اسم کو کہتے ہیں اور پرونون اس میں ضمیر کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں نا تو ناؤن استعمال کیا، اس کے بعد پرونون استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بار بار ناؤن استعمال کرنے سے کلام کے اندر ایک ثقل پیدا ہوتا ہے، مشکل پیدا ہوتی ہے، اور ایک بدہ پن جو ہے پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں پرونون یوز نہیں کرتا، صرف ناؤن یوز کرتا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ زید میرا دوست ہے، میں زید کے پاس گیا، زید نے مجھے کھانا کھلایا، زید نے مجھے اپنا باغ بھی دکھایا، زید بہت مہمان نواز ہے، زید بہت ذہین اور نیک. اب یہ بار بار زید زید بولی جا رہا ہے، تو کلام کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، کلام کے اندر خوبصورتی نہیں ہے. تو اس لیے پھر ایک بار ناؤن یعنی اسم یوز کیا شروع کے اندر، اب اسی اسم کا پرونون استعمال کر رہے ہیں. یہ جو آ رہا ہے نا، یہ زید میرا دوست ہے، یہ ہو گیا ناؤن. ناؤن یا اسم ہماری زبان میں، عربی نحو کی زبان میں اسم کہہ لیجئے، انگلش کی زبان میں ناؤن کہہ لیجئے. تو اسم ہو گیا نا، زید اسم ہو گیا. اب میں اس کے پاس گیا، ابھی اس کیا ہے؟ پرونون، اس میں ضمیر، اس میں ضمیر ہے. اس نے مجھے کھانا کھلایا، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں ضمیر. اس نے مجھے، اس میں ضمیر، پرونون. وہ، یہ بھی پرونون. پھر یہ وہ، پرونون. اس کے بعد یہ اسی طرح ہمارے قرآن میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو وہ ذرا نوٹ کیجئے، اس کے اندر بھی بالکل یہی جو ہے وہ تعلق ہے. اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے یہ سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہاں پہ ربی کا ناؤن اسم استعمال ہو گیا. تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی، الاعلیٰ جو بہت بلند ہے. اب آگے سارے پرونون یوز ہوں گے، دوبارہ بار بار ربی کا استعمال نہیں ہوگا. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا. والذی قدر فہدی، والذی اخرج المرعی، والذی جس نے مقدر کیا، اندازہ لگایا، تقدیر بنائی، فہدی پس اس نے ہدایت دی. والذی اخرج المرعی، اور وہ کہ جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء نحوا، اور اسی نے اس کو بنا دیا بوسیدہ اور ردی. اب یہاں دیکھیے کہ شروع میں ربی کا ناؤن استعمال ہوا ہے، اس کے بعد ہر جگہ پہ یہ ضمیریں
پرونون جو ہے وہ یوز ہو رہی ہیں. یہ پرونون اس نے بالکل اسی طرح جیسے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اردو کا سینٹینس لکھا کہ شروع میں ناؤن استعمال ہوا, اس کے بعد پھر پرونون یوز ہوتا رہ گیا. اسی طرح عربک لینگویج میں, اب آئیے ہمارے اصل موضوع کی طرف, ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ضمیر کا مرجع اور ضمیر عائد. اس کے لیے ایک اور آپ کے سامنے میں ایک پیراگراف لکھتا ہوں عربی میں, پھر اس کے اندر ضمیر کا مرجع اور ضمیر عائد دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے نیچے ہم نے ایک عربک سینٹینس پیرا لکھا ہے, اس میں آپ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ جاء زید الی المدرسۃ, زید آیا مدرسے کی طرف. مدرسے کی طرف کہہ لیجیے, یا مدرسے میں آیا, اسکول آیا پڑھنے کے لیے. وتعلم درسہ, اور اس نے اپنا سبق سیکھا, سبق پڑھا. وکتب, اور سبق لکھا بھی. وضرب احمد, اور اس نے احمد کو مارا. اب یہاں پہ شروع کے اندر ناؤن استعمال ہوا ہے اسم زید, اس کے بعد وتعلم درسہ, اور اس نے سبق سیکھا, سبق پڑھا, تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. وکتب, اور اس نے لکھا, اس نے ہوا ضمیر. ضرب, اس نے مارا, ہوا ضمیر. اب ہوا ضمیر ہے جو اشارہ کر رہی ہے, یہ ہوا کون ہے؟ ہوا کون ہے پیچھے؟ ہوا یہ زید ہے, ہوا یہ زید ہے. اب یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف, لوٹ رہی ہے زید کی طرف. مطلب کیا ہے کہ پوائنٹ کر رہی ہے, اشارہ کر رہی ہے زید کی طرف کہ وتعلم درسہ, اور اس نے سبق سیکھا, اور اس نے لکھا, اور اس نے احمد کو مارا. یہ اس نے کون ہے؟ یہ پیچھے زید کھڑا ہے, یہ زید کی بات ہو رہی ہے. تو پرونون اشارہ کر رہا ہے ناؤن کی طرف, اسم کی طرف. یہ ہوا یہ ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے زید کی طرف, اس لیے اس کو, یہ جو ضمیر لوٹ لی, اس کو کہتے ہیں ضمیر عائد. ضمیر عائد, ضمیر عائد کا مطلب لوٹنے والی ضمیر. یہ ضمیر لوٹنے والی ہے, اور کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف. یہ زید کیا ہو گیا؟ ضمیر کا مرجع. مرجع رجوع کی جگہ کو کہتے ہیں. مرجع جو لفظ ہے نا, مرجع یہ والا, یہ اس میں ظرف ہے, اور ظرف مکان ہے, لوٹنے کی جگہ. تو لوٹنے کی جگہ کون ہے؟ زید. تو زید ہو گیا ضمیر کا مرجع, اور یہ ضمیر کیا ہو گئی؟ ضمیر عائد. تو بات کلیئر ہوگی آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے ضمیروں کا ٹاپک پڑھا, اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ چیز بھی ساتھ ہی بتا دی جائے کہ ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے اور ضمیر جو عائد ہوتی ہے, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ضمیر عائد جو لوٹنے والی ضمیر ہے, اور ضمیر کا مرجع جو جگہ ہے جہاں جس کی طرف ضمیر اشارہ کر رہی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اب ایک اور آخری بات نوٹ کیجئے یہاں پہ ضمیر کا ٹاپک میں, پھر ضمیر کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ اسی کے ضمن میں ہے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے پہلے آتا ہے اور ضمیر بعد میں ہوتی ہے. ضمیر کا مرجع پہلے ہے, یہ زید پہلے آیا, پھر اس کے بعد اس کے پرونون استعمال ہوئے, ضمیر بعد میں استعمال ہوئی. پہلے نام استعمال ہوا, پھر اس نام کی ضمیریں استعمال ہوئی. تو ضمیر کا مرجع پہلے ہوتا ہے, جیسے یہاں پہلے ہے, اور ضمیر بعد میں آتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ضمیر کا مرجع بعد میں آتا ہے اور ضمیر پہلے آ کے بیٹھی ہوتی ہے. ضمیر کا مرجع بعد میں آتا ہے, ضمیر پہلے آ کر بیٹھی ہوتی ہے. اس کے بارے میں ذرا نوٹ کیجئے وہ کیا چیز ہوتی ہے. ایک سینٹینس آپ کے سامنے لکھتے ہیں, پھر بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. یہاں دیکھیے, انہو زید قائم, انہو زید قائم, بے شک وہ زید کھڑا ہے. یہاں ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ ضمیر پہلے آ گئی ہے, ضمیر عائد لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف, اور زید ضمیر کا مرجع ہے. میں نے بتایا کہ ضمیر کا مرجع ضمیر سے پہلے آتا ہے, ضمیر بعد میں. لیکن کبھی کبھار ضمیر جب پہلے آ جاتی ہے, مرجع بعد میں ہوتا ہے, اس ضمیر کو جو مرجع سے پہلے آ گئی اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. اس لیے ترجمہ یہ کریں گے انہو زید قائم, بے شک شان یہ ہے زید کھڑا ہے. اگر مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں,
اور اگر مؤنث کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں. اگر یہ سینٹینس کچھ اس طرح ہو انہا زینب قائمۃ، اگر یہ معاملہ ہو انہا زینب قائمۃ، بے شک وہ زینب کھڑی ہے، تو یہاں بھی دیکھیے ضمیر پہلے آ گئی، مرجع بعد میں، زینب مرجع بعد میں، ضمیر پہلے آ گئی. تو اب کیا معاملہ یہاں بنے گا؟ یہ ضمیر قصہ ہے. وہی ہے معاملہ، لیکن چونکہ وہاں پہ مذکر کی ضمیر تھی اس لیے اس کو ضمیر شان کہا، لیکن یہاں مؤنث کی ضمیر ہے اس لیے اس کو ضمیر قصہ کہا. یہاں ترجمہ کریں گے انہا زینب قائمۃ، بے شک قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. تو یہ فرق ہے ضمیر کے مرجع میں، ضمیر عائد میں. اگر بات موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر کا مرجع پہلے ضمیر بعد میں، لیکن کبھی کبھار ضمیر پہلے آ جاتی ہے مرجع بعد میں ہوتا ہے، تو جو پہلے آ جاتی ہے اس کو ضمیر شان کہتے ہیں جب مذکر کی ہو، اور ضمیر قصہ کہتے ہیں جب مؤنث کی ہو. اب یہاں پہ آپ کتاب کو ذرا دیکھ لیں، کتاب کے اوپر لکھا ہوا مصنف کہتے ہیں کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، یعنی مرجع نہیں ہوتا. بس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، یعنی اگر مرجع سے پہلے ضمیر آ جائے تو مذکر کی ہو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ. اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے. جیسے انہو زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور انہا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. تو یہاں تک ہمارا جو ہے معاملہ بن گیا، ضمیر کا ٹاپک یہاں پہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.